میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے میرا پیارا دین۔ پروگرام شروع ہو چکا ہے جس میں ہم جو ہے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، عالم و سہلم مرحبا۔ پروگرام میرا پیارا دین میں ہوتے ہیں انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس، تو آپ نے جو ہے شروع سے آخر تک شرکت فرمانی ہے۔ آئے پروگرام کے آغاز پر میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئے بڑھتے ہیں پروگرام میرا پیارا دین کے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث، ایک پیاری۔ حدیث۔ جی ہاں، اور اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے کون بتائے گا؟ جی حدیث سیکھتے ہیں، چلے آپ نے بتا دیا، کیا سیکھتے ہیں؟ حدیث سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے حدیث سنتے ہیں، پھر حدیث کو یاد کرتے ہیں، اور پھر جو ہے حدیث یہاں پر موجود بچے جو ہے سناتے ہیں۔ اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کیا کرتے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ جی کال کے ذریعے حدیث سناتے ہیں۔ کالز کے ذریعے حدیث سناتے ہیں اور لکھ کر بھی پکچر سینڈ کرتے ہیں۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، شروع کرتے ہیں سیگمنٹ ایک پیاری حدیث۔ پیارے بچوں، آج کی حدیث ہے الجمعۃ حج الفقراء۔ ترجمہ، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ غریبوں کا حج ہے، جمعہ غریبوں کا حج ہے۔ اب جو ہے حدیث کو یاد کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں۔ الجمعۃ 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 حج 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 حج۔ یہاں تک کون سنائے گا؟ الجمعۃ حج، آپ سنائیں۔ الجمعۃ حج، جی آپ بتائیں۔ الجمعۃ جمعۃ الجمعۃ 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 جمو میم پر پیش ہے، جیم پہ بھی پیش ہے اور میم پہ بھی پیش ہے۔ الجمعۃ۔ الجمعۃ۔ چلے زادان بھائی آپ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمعۃ 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 حج۔ الجمعۃ حج۔ جی آپ سنائیں۔ الجمعۃ حج۔ جی ہاں، الجمعۃ حج۔ اب آگے پڑھتے ہیں فقرائی 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 فقرائی
الجمعة حج الفقراء الجمعة حج الفقراء الجمعة حج الفقراء الجمعة حج الفقراء دیکھیں جیم پہ بھی پیش ہے اور میم پہ بھی پیش ہے، اس لیے جو ہے الجمعۃ حج الفقراء ہے، ٹھیک ہے. چلیں اب جو ہے اسکرین پہ بھی دکھا دیتے ہیں. دیکھیں اب اسکرین پہ بھی آ رہا ہے الجمعۃ الجمعة حج حج الفقراء الفقراء الجمعۃ الجمعة الجمعۃ الجمعة حج حج الفقراء الفقراء الجمعۃ حج الفقراء الجمعة حج الفقراء الجمعۃ حج الفقراء الجمعة حج الفقراء الجمعۃ حج الفقراء الجمعة حج الجمعۃ الفقراء نہیں الجمعۃ حج الفقراء الجمعة حج الفقراء الجمعۃ حج الفقراء الجمعة حج الفقراء الجمعۃ حج الفقراء الجمعة حج الفقراء جی اب کون سنائے گا؟ بالکل صحیح سے چلیں آپ سنائیں اسماعیل بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الجمعۃ حج الفقراء الجمعۃ الجمعۃ حج الفقراء. ماشاء اللہ. جی عزیز قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الجمعۃ حج الفقراء الجمعۃ حج الفقراء الجمعۃ حج الفقراء. ماشاء اللہ. جی حسان بھائی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة حج الفقراء الجمعۃ حج الفقراء الجمعة حج الفقراء حج الجمعۃ حج الفقراء. الجمعة حج الفقراء جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب دیکھیے حدیث یاد ہو گئی ہے تو اب جو ہے ترجمہ یاد کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جمعہ غریبوں کا حج ہے میرے ساتھ پڑھے جمعہ غریبوں کا جمعہ غریبوں کا جمعہ غریبوں کا جمعہ غریبوں کا حج ہے حج ہے حج ہے حج ہے جمعہ غریبوں کا حج ہے جمعہ غریبوں کا حج ہے جمعہ غریبوں کا حج ہے. جمعہ غریبوں کا حج ہے. جی اب کون سنائے گا پراپر ترجمے کے ساتھ؟ جی حذیفہ صاحب. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الجمعۃ حج الفقراء. ماشاء ہمارے پیارے اللہ. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ غریبوں کا حج ہے. جمعہ غریبوں کا حج ہے. ماشاء اللہ. جی احمد بھائی اگر آپ کو ترجمہ یاد ہو گیا تو صرف آپ ترجمہ سنا دیں. جمعہ غریبوں کا حج ہے. جمعہ غریبوں کا حج ہے. جی حسان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمعۃ حج الفقراء. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ غریبوں کا حج ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ایک پیاری حدیث کی آج کی حدیث تھی الجمعۃ حج الفقراء. ترجمہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جمعہ غریبوں کا حج ہے. یہ والی حدیث جو ہے یہاں پر موجود بچوں کو یاد ہو بھی چکی ہے اور ہو بھی رہی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی جو ہے حدیث یاد ہو گئی ہوگی. اگر نہیں ہوئی تو پھر آپ جو ہے حدیث یاد کر کالز کے ذریعے ہمیں آپ جو ہے سنا سکتے ہیں اور آپ جو ہے لکھ کر پکچرز بھی سینڈ کر سکتے ہیں. تو آئیں اب بڑھتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ پکچرز کی جانب. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم اخو المسلم یعنی مسلمان کا ماشاء اللہ. سیدہ حریم زہرا سیدہ اسرا فاطمہ ڈیرہ غازی خان. جی نیکسٹ پکچر. الدین و نصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے. صفیہ اتاریہ
ضلع جھنگ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ پکچر. انا خاتم النبیین. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. احمد مجتبی سب سے آخری نبی. آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی. عقید سب صحابہ کا سب سے آخری نبی. عقید اہل بیت کا سب سے آخری نبی. اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی. خواجہ کا نظریہ سب سے آخری نبی. رضا کا نظریہ سب سے آخری نبی. نظریہ غوثی کا سب سے آخری نبی. نظریہ عطاری کا. سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پکچر دکھایا. طلب العلم فریضۃ. علم حاصل کرنا فرض ہے. بنت محمد ایوب عطاریہ ہند سے. ماشاء اللہ. کڈس مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. جی نیکسٹ پکچر. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت رحمتاً. میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. ماشاء اللہ. فاطمہ عطاریہ فرام منچن آباد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ پکچر. حدیث مبارکہ مفتاح الجنتی لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے. رضا عطاریہ فرام اسلام آباد. ماشاء اللہ بہت ہی پیارا بیک گراؤنڈ. نیکسٹ پکچر. الحدیث الندم توبۃ. ندامت توبہ ہے. جویریہ انجم فرام اسلام آباد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہم نے پروگرام میرا پیارا دین کی سیگمنٹ ایک پیاری حدیث میں شامل کی آپ کی کچھ پکچرز. اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے میرا پیارا دین میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے جی ہاں. تو کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اسماعیل بھائی. کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. آپ کیسے حمزہ بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہم کلام سننے سے پہلے جو ہے آپ کی کچھ ریکارڈڈ کالز شامل کر لیتے ہیں پروگرام میرا پیارا دین میں. جی میرا نام محمد بلال رضا عطاری ہے. میں ماشاء اللہ. ہند سے بول رہا ہوں. میری عمر 6 سال کی ہے. میں آپ کو ایک منقبت سناؤں گا. سنائیں. مجھے دل میں جی جان میں جے پیرتے قربا مرشد. مجھے دل میں جی جان میں جے پیرتے قربا مرشد. شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جزاک اللہ خیرا. آمین وإیاکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد عامر رضا ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ماشاء مجھے اللہ. آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت بہت اچھا لگتا ہے. ماشاء میں آج آپ تو نماز پڑھنے کے 3 فضائل بتاؤں گا. بتائیں. نماز 3 کا سکون ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز پڑھنے سے اللہ تعالی کی خوشنودی ثابت ہوتی ہے. ماشاء جزاک اللہ. اللہ خیر و آمین ماشاء اللہ. نماز مومن کی معراج ہے. معراج ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام صفا بلال ہے. آج میں عمر کی 3 سال ہوں. نور ماشاء والا اللہ. آیا ہے. نور لے کر آیا ہے. تارے عالم میں یہ دیکھو کیسا کیسا نور اچھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک کے چاند تارے ملاتے جائیں گے تشے ملادت ہم مناتے جائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام عبدالرحمان ہے. میں ضلع ریمڈا کا دسکن اور میں آپ کو مدنی ماشاء مدد اللہ. سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال.
मेरा नाम मिनाहिल है, मैं समराल से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको नारे सुनाऊंगी। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं आपको आज की हदीस पाक सुनाऊंगा। क़ाला रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है। माशाअल्लाह। क़ौला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। मुसलमान मुसलमान का भाई है। माशाअल्लाह। तो ये थी कुछ आपकी कॉल्स। अब बढ़ते हैं कलाम की जानिब। जी इस्माइल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी इस्माइल भाई, आज आप हमें और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को कौन सा कलाम सुनाएंगे? खुश रवि अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। माशाअल्लाह जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गलियां अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। दूर थे तो जिंदगी में रंग थी बेकैफ थी। दूर थे तो जिंदगी में रंग थी बेकैफ थी। उनके कूचे में गए तो उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गलियां अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। मैं न जाऊंगा कहीं भी दर्द भी का छोड़ कर। मैं न जाऊंगा कहीं भी दर्द भी का छोड़ कर। मुझको कुए मुस्तफा की, मुझको कुए मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गलियां अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी।
آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اسماعیل بھائی، آپ نے جو ہے کلام سنایا، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کو بھی ہم سب کو بھی بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اسلام اور میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے اسلام اور جی ہاں، اسلام اور سائنس سیگمنٹ ہے، اور اس سیگمنٹ میں جو ہے انشاءاللہ آج بھی کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک ہوگا جو کہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دن بھر کی 5 نمازوں کے علاوہ ایک تہجد کی نماز بھی ہے، دن بھر کی 5 نماز کے علاوہ ایک تہجد کی نماز بھی ہے، جو عشاء کی نماز پڑھ کر رات کو سو کر اٹھنے کے بعد فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، جو عشاء کی نماز پڑھ کر رات کو سو کر اٹھنے کے بعد فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ کون سی نماز؟ کون سی نماز؟ تہجد کی نماز۔ کون سی نماز؟ تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز کے متعلق ہمارے پیارے اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قریب ہونے کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، کہ یہ پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قریب ہونے کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے، اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ پیارے بچوں، تہجد کی نماز کی دینی لحاظ سے بڑی فضیلت ہے، مگر دنیاوی لحاظ سے بھی تہجد کی نماز پڑھنے کا عمل ہیومن باڈی یعنی انسانی جسم کے لیے بہت فائدے مند ہے۔ کیا ہے؟ بہت فائدے مند ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق تہجد کی نماز پڑھنے سے بڑھاپا دیر سے آتا، یعنی انسان دیر سے بوڑھا ہوتا ہے، اور ایک زبردست بات یہ ہے کہ ایسے اچھے انسان کا فیس بھی نورانی ہو جاتا ہے، ایسے اچھے انسان کا فیس بھی نورانی ہو جاتا ہے اور بڑھاپا دیر سے آتا، یعنی انسان دیر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں چہرے پر ایک فریشنس اور تازگی کا احساس ہوتا ہے، آسان الفاظ میں ایک فریشنس اور تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ کس چیز کا احساس ہوتا ہے؟ فریشنس اور تازگی کا احساس ہوتا ہے چہرے پر، اور چہرہ نکھر جاتا ہے، اور چہرہ نکھر جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے، آمین، ماشاء اللہ۔ تو اس سیگمنٹ میں ہم نے کون سی نماز کے بارے میں سنا؟ سب سے پہلا کوشچن یہی ہے جی عزیر شاہ صاحب۔
तहज्जुद की नमाज के बारे में। तहज्जुद की नमाज के बारे में सुना, और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के कोई दुनियावी फायदे बताएं। जी, कौन बताएगा? जी राजान भाई बताएं। तहज्जुद की नमाज पढ़ने से बुढ़ापा देर से आता है। जी हाँ, बुढ़ापा देर से आता है, यानी इंसान जो है देर से बूढ़ा होता है। और रशा साहब आप भी बता दें। चेहरा भी रोशन होता है। ऐसे शख्स का जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है उसका चेहरा भी नूरानी हो जाता है। क्या हो जाता है? नूरानी हो जाता है। नूरानी। और क्या क्या बताएंगे आप? और क्या क्या सुना आपने? और देर से बूढ़ा होता है। देर से बुढ़ापा आता है, यानी इंसान देर से बूढ़ा होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट था इस्लाम और साइंस। जी हाँ, अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों, सेगमेंट है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। जी हाँ, और इस सेगमेंट में जो है हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के बारे में सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज की सुन्नत ये है सीधे हाथ से चीज़ देना और लेना। सीधे हाथ से चीज़ लेना और देना, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सीधे हाथ से चीज़ देना और लेना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से हर एक सीधे हाथ से खाए और सीधे हाथ से पिए और सीधे हाथ से ले और सीधे हाथ से दे, क्योंकि शैतान उल्टे हाथ से खाता और उल्टे हाथ से पीता, उल्टे हाथ से देता और उल्टे हाथ से लेता है। प्यारे बच्चों, आजकल हम दुनिया के कामों में इतना मसरूफ़ हो गए हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं रहती। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों की तरफ तवज्जो ही नहीं रहती। हम इतना दुनिया के कामों में मसरूफ़ हो गए हैं। अगर जैसे आप एग्जांपल देता हूँ, अगरचे हम सीधे हाथ से ही खाना खाते हैं, हम जो है सीधे हाथ से ही खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी उल्टे हाथ से कुछ दाने मुंह में डाल ही लेते हैं। खाना जो है सीधे हाथ से ही खा रहे हैं। खाना कौन से हाथ से खा रहे हैं? सीधे हाथ से। सीधे हाथ से, लेकिन कुछ दाने वगैरह जो है वो उल्टे हाथ से मुंह में डाल लेते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ऐसे ही चाय पीते वक्त कप सीधे हाथ में और रिकाबी उल्टे हाथ में लिए चाय पीते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। ये भी नहीं करना चाहिए। किसी को पानी पिलाते वक्त जग सीधे हाथ में होता है। जग कौन से हाथ में होता है? सीधे हाथ में होता है, जबकि गिलास उल्टे हाथ में, और उल्टे हाथ से गिलास दूसरों को देते हैं। प्यारे बच्चों, इन बातों का बहुत ध्यान रखना है हमें। इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। इससे कुछ हमने क्या सीखा कि हमें सीधे हाथ से लेना और सीधे हाथ से देना है और सीधे हाथ से खाना और सीधे हाथ से पीना है। जी, और को क्या क्या बताएंगे? बताएं मुझे शाह साहब, यही बता दे जो मैंने अभी आपको बताया है। सीधे हाथ से खाना है, सीधे हाथ से पीना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। जी इस्माइल भाई। बाजों का ना सीधे हाथ में जग होता है, उल्टे हाथ में गिलास होता है, तो लोग उल्टे हाथ से लेना देना करते हैं। उल्टे हाथ से गिलास दे देते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। और शैतान कौन से हाथ से खाता है और पीता है? जी बताएं, आप बताएं। शैतान उल्टे हाथ से खाता पीता है और लेता और देता है। जी हाँ, शैतान उल्टे हाथ से लेना देना भी करता है और उल्टे हाथ से खाना पीना भी करता है। तो हमें शैतान वाले काम नहीं करने चाहिए। तो प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत से हमें ये सीखने को मिलता है आज के सेगमेंट से कि हमें सीधे हाथ से लेना है और सीधे हाथ से देना है और सीधे हाथ से खाना है और सीधे हाथ से पीना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसके साथ प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत भी सेगमेंट खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन के अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है दीन की प्यारी बातें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे
پیارے بچوں سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں. جی ہاں سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں، اور اس سیگمنٹ میں جو ہے ہم دین کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ معاف کرنا. کہ معاف کرنا. کہ معاف کرنا. معاف کرنا. پیارے بچوں دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے. معاف کر دینا چاہیے. ہمیں معاف کرنے کی عادت بنا لینی چاہیے. ہمیں جو ہے معاف کرنے کی عادت بنا لینی چاہیے. عادت بنا لینی چاہیے. معاف نہ کرنے سے انسان کے دل میں بدلہ لینے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. معاف نہ کرنے سے انسان کے دل میں کیا ہو جاتا ہے؟ بدلہ لینے کی دل میں خواہش ہو جاتی ہے، جس سے وہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے. جس سے وہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے. اور معاف کرنا اللہ پاک کو بھی بہت زیادہ پسند ہے. اور معاف کرنا اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے. بہت زیادہ پسند ہے. پیارے بچوں شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ہم مل جل کر رہیں. شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ہم مل جل کر رہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں. کیا نہیں چاہتا شیطان؟ کہ ہم جو ہے مل جل کر رہے، ہم ایک دوسرے کی عزت کریں. یہ شیطان اور شیطان یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں. تو پیارے بچوں ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے، اور ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت بنانی ہے. ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت بنانی ہے. دوسروں کی عزت کرنی ہے. دوسروں کی عزت کرنی ہے. اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہمیں ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے. یہ جو ہے آج ہم نے دین کی پیاری باتوں میں سے سنا. اب کیا کیا اور بتائیں گے آپ؟ جی عزیر شاہ صاحب. معاف نہیں کرتے تو دل میں بدلہ لینے کی خواہش آ جاتی ہے. جی ہاں دل میں بدلہ لینے کی خواہش ہو جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جی حسان بھائی. وہ ڈپریشن کا مریض جی ہاں پھر وہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے معاف کرنا چاہیے. ہمیں معاف کر دینا چاہیے. اور شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کو معاف کرے، ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک دوسرے کو معاف کرے، ایک دوسرے کی عزت کرے اور جو ہے مل جل کرے. یہ شیطان نہیں چاہتا. تو ہمیں جو ہے یہ سب کرنا چاہیے کہ ہمیں مل جل کر بھی رہنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی عزت بھی کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے. معاف کر دینا چاہیے. اور ہمیں جو ہے معاف کرنے کی عادت بنانی چاہیے. ہمیں معاف کرنے کی عادت بنانی چاہیے. جی. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ تھا دین کی پیاری باتیں. پروگرام میرا پیارا دین کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کال. یاد کریں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے کال. یاد کریں. جی ہاں کال یاد کریں سیگمنٹ. اور اس سیگمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کال یاد کرتے ہیں. جی ہاں کال یاد کرتے ہیں. سیگمنٹ کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہم اس سیگمنٹ میں کیا کرتے ہیں؟ کال یاد کرتے ہیں. کال یاد کرتے ہیں. تو پیارے بچوں آج کا کال ہے ایپ نکالنے والے بدترین لوگ ہوتے ہیں. پیارے بچوں یہ آج کا کال ہے ایپ نکالنے والے بدترین لوگ ہوتے ہیں. پہلے جو ہے ہم اس کے بارے میں اور کچھ سنتے ہیں، پھر اس کال کو یاد کرتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ کال حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ کا ہے. کن کا ہے؟ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ کا یہ کال ہے. اس کال میں ہمیں ایک بہت ہی پیاری بات بتائی گئی ہے، بہت پیاری بات بتائی گئی ہے کہ ایپ نکالنے والے سب سے برے ہوتے ہیں. ایپ نکالنے والے سب سے برے ہوتے ہیں. ایپ نکالنے والے لوگ سب سے برے ہوتے ہیں. برے ہوتے ہیں. تو پیارے بچوں ہمیں کسی کے بھی ایپ نہیں نکالنا چاہیے. نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون بتائے گا؟ بلکہ ہمیں لوگوں کی اچھائیاں تلاش کرنی چاہیے، لوگوں کی اچھائیاں دوسروں کو بتانی چاہیے اور ایپ نہیں نکالنا چاہیے. نہیں نکالنے چاہیے. تو آئیں اب جو ہے کال کو یاد کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھے ایپ نکالنے والے
ऐप निकालने वाले, ऐप निकालने वाले, ऐप निकालने वाले, ऐप निकालने वाले ऐप निकालने वाले बदतरीन लोग होते हैं। बदतरीन लोग होते हैं। ऐप निकालने वाले 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 बदतरीन लोग होते हैं। जी उजैर शाह साहब, ऐप निकालने वाले बदतरीन लोग होते हैं। और ये किनका कॉल है? हजरत मैमून बिन मैमून बिन मेहरान रदी अल्लाह अन्हु का। जी आप भी बताएं क्या कॉल है? ऐप निकालने वाले बदतरीन लोग होते हैं। माशा अल्लाह। जी राजान भाई? ऐप निकालने वाले बदतरीन लोग होते हैं। माशा अल्लाह। और आप भी सुना सऊद भाई? ऐप निकालने वाले बेहतरीन लोग होते हैं। बदतरीन लोग होते हैं। ऐप निकालने वाले बदतरीन लोग होते हैं। बदतरीन लोग होते हैं। और ये किनका कॉल है? हजरत मैमून बिन मेहरान रदी अल्लाह अन्हु का। किनका कॉल है? हजरत मैमून बिन मेहरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। जी तो हमें ऐप नहीं निकालने चाहिए, बल्कि हमें लोगों की अच्छाइयाँ तलाश करनी चाहिए और लोगों की अच्छाइयाँ दूसरों को बतानी चाहिए। प्यारे बच्चों, आज का कॉल है ऐप निकालने वाले बदतरीन लोग होते हैं। ये आज का कॉल है और यहाँ पर मौजूद बच्चों ने जो है कॉल याद करके कॉल सुनाया। उम्मीद करता हूँ कि जो है आपको भी ये कॉल याद हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो आप जो है याद कर लें और फिर जो है आप ये वाला कॉल भी कॉल्स के ज़रिए सुना सकते हैं। और आप जो है इस सेगमेंट में भी कॉल की पिक्चर लिखकर सेंड कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स भेजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स करिएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है करामते। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों, सेगमेंट है करामते। करामते सहाबा। और इस सेगमेंट में जो है हम सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की करामत सुनते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हजरत ज़ुएब बिन कुलैब रदी अल्लाह अन्हु वो सहाबी हैं जिन्होंने यमन में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। जिन्होंने यमन में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। किन्होंने? हजरत ज़ुएब बिन कुलैब रदी अल्लाह अन्हु ने। किन्होंने? हजरत ज़ुएब बिन कुलैब रज़ियल्लाहु ताला। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुल्ला रखा। क्या रखा? अब्दुल्ला रखा। आइए आप रदी अल्लाह अन्हु की एक करामत सुनते हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में दो लोगों ने झूठे नबी होने का दावा किया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में दो लोगों ने झूठे नबी होने का दावा किया। उनमें से एक शख्स असवद अंसी भी था। कौन था? असवद अंसी भी था। असवद अंसी ने जब यमन के शहर सनआ में नबूवत का दावा किया और लोगों को अपना कलमा पढ़ने पर मजबूर करने लगा। क्या करने लगा? मजबूर करने लगा कि तुम मेरा कलमा पढ़ो। तो हज़रत ज़ुएब बिन कुलैब रदी अल्लाह अन्हु ने बड़ी सख्ती के साथ इसकी झूठी नबूवत का इनकार करते हुए लोगों को इसकी फर्माबरदारी करने से रोकना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? रोकना शुरू कर दिया। किस चीज़ से? उसकी फर्माबरदारी करने से लोगों को रोकना शुरू कर दिया। असवद अंसी को बहुत गुस्सा आया। असवद अंसी को बहुत गुस्सा आया। उसने आपको गिरफ्तार करके जलती हुई आग के शोलों में डाल दिया। कहाँ पर डाल दिया? जलती हुई आग के शोलों में। जलती हुई आग के शोलों में डाल दिया, मगर आग से बदन तो किया, आपके जिस्म के कपड़े भी नहीं जले। सुभान अल्लाह। यहाँ तक के पूरी आग जलकर बुझ गई और ये जिंदा और सलामत रहे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जब ये खबर मदीने शरीफ पहुंची तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस करामत का तस्किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि ये शख्स मेरी उम्मत में हज़रत खलील अलैहिस्सलाम की तरह आग के शोलों में जलने से महफूज रहा। सुभान अल्लाह। और एक रिवायत में है
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز بلند یہ کہا کہ الحمدللہ کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ پاک نے ایک ایسے شخص کو بھی پیدا فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ کے شعلوں میں جلنے سے محفوظ رہا۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی 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 ماشاء اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ تھا کرامات اور ہم نے کیا کیا سنا، کون بتائے گا؟ جی عزیز شاہ صاحب۔ زہیب بن قلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے شعلے سے جو محفوظ رہتے۔ جی ہاں، حضرت زہیب بن قلیب رضی اللہ عنہ آگ کے شعلوں سے محفوظ رہے۔ اچھا، آگ کے شعلوں میں گئے کیسے وہ؟ کنہوں نے ڈالا تھا؟ کون بتائے گا؟ کس نے ڈالا تھا؟ اسود عنسی نے۔ کس نے ڈالا تھا؟ اسود عنسی نے، کیوں ڈالا تھا؟ کیونکہ اسلام کی دعوت سے اس کی کیونکہ اسود عنسی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا اسود عنسی نے۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے اسود عنسی کے، وہ لوگوں کو مجبور کر رہے تھے کہ جو ہے میرا کلمہ پڑھو اور جو ہے میری فرما برداری کرو۔ تو حضرت زہیب بن قلیب رضی اللہ عنہ نے روکنا شروع کر دیا۔ حضرت زہیب بن قلیب رضی اللہ عنہ نے روکنا شروع کر دیا اور حضرت زہیب بن قلیب رضی اللہ عنہ نے یمن میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ اسلام قبول کیا۔ پھر جب حضرت زہیب بن قلیب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اس کی فرما برداری سے روکنا شروع کر دیا تو اسود عنسی کو غصہ آیا۔ کیا آیا؟ غصہ آیا۔ جب غصہ آیا اس کو تو اس نے جو ہے گرفتار کر کے حضرت زہیب بن قلیب رضی اللہ عنہ کو آگ کے شعلوں میں ڈال دیا۔ حضرت زہیب بن قلیب رضی اللہ عنہ کو آگ کے شعلوں میں ڈال دیا۔ پھر کیا ہوا؟ کون بتائے گا؟ کرامت بتانی ہے جی، بتائیں۔ ان کا بدن تو کیا، جسم میں جو کپڑے تھے وہ تک نہ جلے۔ تو یہ جو ہے آپ رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت تھی۔ سیگمنٹ تھا کرامات تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں پروگرام میرا پیارا دین کے اگلے اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے اسلامک جی ہاں، اسلامک ہسٹری سیگمنٹ ہے۔ اور آج جو ہے ہم انشاءاللہ ان نبی علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے نبی بھی ہیں اور اللہ پاک نے آپ کو ایک بادشاہ بھی بنایا۔ کیا بنایا؟ بادشاہ۔ ایک بادشاہ بھی بنایا۔ آپ علیہ السلام کی کئی اسپیشلٹیز ہیں۔ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی کئی اسپیشلٹیز ہیں۔ وہ اسپیشلٹیز کیا ہے؟ آئے سنتے ہیں۔ ہوا یعنی ایئر، ہوا یعنی ایئر حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھی۔ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھی؟ ہوا۔ ہوا یعنی ایئر۔
آپ ہوا کے ذریعے ہی ٹریول کرتے تھے. آپ کس کے ذریعے ٹریول کرتے تھے؟ ہوا کے ذریعے. ہوا کے ذریعے ہی ٹریول کرتے تھے. بائی روڈ ایک مہینے میں جتنا سفر ہوتا تھا آپ علیہ السلام ہوا میں وہ سفر صرف تھوڑے سے ٹائم میں کر لیتے تھے. سبحان اللہ. پرندے یعنی برڈز بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں تھے. کون تھے؟ پرندے یعنی برڈز بھی. پرندے یعنی برڈز بھی آپ علیہ السلام کے لشکر میں تھے. آپ علیہ السلام کے لشکر میں تھے. جن بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے آرڈرز مانتے تھے. جن بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے آرڈرز مانتے تھے. اللہ پاک نے آپ کو جنوں پر بھی کنٹرول عطا فرمایا تھا اور جنوں کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آرڈرز کو فالو کرے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے آرڈرز کو فالو کریں. کن کو حکم دیا تھا؟ جنوں کو. جنوں کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آرڈرز کو فالو کرے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے جنوں کو آخرت میں آگ کی سزا دی جائے گی. کس کی سزا دی جائے گی؟ آگ کی سزا. آگ کی سزا دی جائے گی. کن کو دی جائے گی؟ جنوں کو. جنوں کو. کون سے جنوں کو؟ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرے. ماشاء اللہ. بعض علماء نے یوں بھی ایکسپلین کیا ہے کہ یہ عذاب دنیا میں ہی چکھایا گیا اور یہ اس طرح ہوا کہ اللہ پاک نے جنات پر ایک ایسا فرشتہ مقرر فرما دیا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا تھا. آگ کا کس کے ہاتھ میں؟ فرشتے کے ہاتھ میں. اور جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے آرڈرز نہ مانتا تو وہ فرشتہ آگ کے کوڑے سے اس جن کو مارتا تھا. اس جن کو اور کوڑا کون سا ہوتا تھا؟ آگ کا کوڑا. حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے کئی کام کرواتے تھے. آپ علیہ السلام نے جنوں سے محل بنوائے. کیا بنوائے؟ محل بنوائے. بڑی بڑی بلڈنگز بنوائی, مسجدیں بنوائی اور بیت المقدس کی کنسٹرکشن میں بھی جنوں نے کام کیا. کس کی کنسٹرکشن میں؟ بیت المقدس کی کنسٹرکشن میں بھی جنوں نے کام کیا. آپ علیہ السلام نے جنوں سے بڑے بڑے کھانے کے پیالے بھی بنوائے. آپ علیہ السلام نے جنوں سے بڑے بڑے کھانے کے پیالے بھی بنوائے. پیارے بچوں, وہ پیالے جنوں سے بنوائے تھے اس لیے وہ نارمل پیالوں جیسے نہیں تھے. وہ نارمل پیالوں جیسے نہیں تھے. جیسے آج کل ہمارے گھروں میں جو پیالے, باؤلز, ڈشز اور ٹرے وغیرہ ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس میں 40-50 لوگ ایک ساتھ کھا لیں. کتنی بڑی ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 40-50 لوگ ایک ساتھ کھا لیں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے جو پیالے بنوائے تھے وہ اتنے بڑے تھے کہ ایک پیالے میں 1000 آدمی کھانا کھاتے تھے. کتنے بڑے پیالے ہوتے ہوں گے کہ ایک پیالے سے 1000 آدمی کھانا کھاتے تھے. ماشاء اللہ. اسی طرح آپ علیہ السلام نے ان جنوں سے بڑی بڑی کھانے کی دیگیں بھی بنوائی. پیارے بچوں, دیکھا آپ نے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے زبردست کنگ تھے کہ ہوا بھی آپ کے آرڈر مانتی تھی, جن بھی آپ کی بات مانتے تھے. کون بات مانتے تھے؟ جن بھی آپ کی بات مانتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک اور اسپیشلٹی یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو پرندوں کی لینگویج بھی سکھائی تھی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں, آپ نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے زبردست کنگ تھے. کتنے زبردست کنگ تھے کہ ہوا بھی آپ کے کنٹرول میں تھی, جن بھی آپ کی باتیں مانتے تھے اور آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پرندوں کی لینگویج بھی سکھائی تھی. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ سیگمنٹ اسلامک ہسٹری بھی ختم ہوا اور اسی کے ساتھ پروگرام میرا پیارا دین کا بھی وقت اختتام تک پہنچا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. تو آئے جاتے جاتے اسماعیل بھائی سے ایک کلام سن لیتے ہیں. جی اسماعیل بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
قلم دان گیا ساسیگی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹ دو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسماعیل بھائی آپ نے کلام سنایا، اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو بھی ہم سب کو بھی بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بادب حاضری نصیب فرمائے، آمین. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. آپ ہمیں اجازت دیجیے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین،